تعلیم ہے جسے پیلے اسکولوں کا نظام کہتے ہیں، پھر انگلش میڈیم اسکولوں کا نظام ہے، پھر انگلش میڈیمز میں بھی کانوینٹس کی ایک پوری اسکولوں کا نظام ہے، کیڈٹ کالجز کا نظام ہے، پھر دینی مدارس کا نظام ہے. تو بیک وقت اتنے سارے نظام پاکستان میں چل رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے جس میں ہم کوئی ایک قوم بناتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ بہت مختلف ڈائریکشنز میں قوم کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کو منقسم کر رہے ہیں. ایک اور چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کتنی ہماری ضروریات سے مطابقت رکھتی ہے، کتنی یہ تعلیم جو ہے انڈاکٹرینیشن کا ذریعہ بنتی ہے، کتنی تعلیم جو کہ میں نے اس وقت آپ سے کہا کہ تنقیدی شعور پیدا کر رہی ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کی چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر چند کے بعض اعتبار سے تعلیم کی صورتحال کو ہم ماضی کے مقابلے میں بہتر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے دوسرے حوالوں سے بہت سے سوالیہ نشان ہیں جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارا وہ معیار نہیں ہے کہ جس کی شاید خواہش لے کر ہم چلے تھے، لیکن جو نصاب ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں جو نصاب خصوصاً تاریخ کا نصاب جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، کیا وہ ایک معیار کے مطابق ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، اور پچھلے کافی سمجھے 2 عشروں سے جو چیز مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک تنزل کی صورتحال ہے. اور ہوا یہ ہے کہ مختلف وجوہ کی بنا پر ہمارے کالجز جو ہیں وہ اب اسکولوں کا ایکسٹینشن نظر آتے ہیں، اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کالجوں کا ایکسٹینشن نظر آتی ہیں. بعض اوقات یونیورسٹی میں ہم ایم اے میں ان طالب علموں سے مل رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی زندگی میں کالج کا فیز ہی نہیں آیا، اور یہ 8ویں 9ویں جماعت پڑھ کے یونیورسٹی میں 4-5 سال بعد پہنچ گئے ہیں. تو بہت گیپس ہیں، بہت بڑا خلا ہے. اور پھر ہو یہ رہا ہے کہ یونیورسٹیز میں زیادہ سے زیادہ جو ہے بس ایک تدریس کا کام ہو رہا ہے، حالانکہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ علم پروڈیوس کرنے کی جگہ ہوتی ہیں، جہاں پہ جو علم ہے وہ تخلیق ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں آپ کو وہ ریسرچ کا کلچر اب نظر نہیں آئے گا، اور اگر ہے تو بہت محدود سطح کے اوپر ہے. پچھلے 7-8 سال میں خاصی کوششیں بھی ہوئی ہیں کہ یہ ریسرچ کا کلچر پیدا ہو، لیکن ماضی کا جو بیک لاگ ہے وہ اتنا تھا اور خلا اتنا تھا کہ حکومت نے جب یہ سمجھا کہ شاید صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ریسرچ نہیں ہوتی تو پیسہ دیا گیا، اور جب پیسہ دیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کو استعمال کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہم اپنی تعلیم کے پورے نظام کے حوالے سے ایک مبسوط سوچ بنائیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہر چند کہ میں یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں، دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر یونیورسٹیوں میں بڑی تعداد میں پیسہ بھیج بھی دیا جائے تب بھی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ہمیں اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرنی ہوں گی، اور ہمارا فوکس پرائمری تعلیم ہونا چاہیے. پہلے ہم پرائمری تعلیم کو فوکس کریں، وہاں پہ اگر مناسب اور اس میں بھی نصاب کی تبدیلی، اساتذہ کی تربیت بہت ضروری چیز ہے کہ اساتذہ آپ تیار کریں جو اچھے نصاب تعلیم کو مناسب طور پہ پڑھا سکیں. یہ اگر اسکول بہتر ہوں گے تو 4-5 سال 8 سال بعد آپ کے کالجز بہتر ہوں گے، کالجز بہتر ہوں گے تو پھر یونیورسٹیوں میں اچھا اسٹف آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہ دی جائے، یونیورسٹیوں کو بھی گرانٹ دی جائے، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ جو خرابی پیدا ہو چکی ہے اسے پورے سسٹم کو سامنے رکھ کے جہاں ہمیں پہل کرنی چاہیے وہاں سے ہماری نظر اوجھل نہیں ہونی چاہیے، اور پہل جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہی کی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بطور مورخ اور بطور استاد آپ کا تاریخ کے نصاب کے بارے میں جو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے کیا رائے ہے؟ تاریخ کے ساتھ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کا سیاسی استعمال بہت ہوتا ہے، یعنی ہمارے ملک میں ہی نہیں دوسرے ملکوں کے اندر بھی. تو جہاں پر تاریخ کا سیاسی استعمال ہو تو پھر وہاں پر تاریخ کی سچائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے کہ کہیں ہم شخصیتوں کے حوالے سے تاریخ کو
پڑھاتے ہیں، کہیں ہم نظریات کے حوالے سے تاریخ کو پڑھاتے ہیں، اور تاریخ کو جس طریقے سے پڑھانا چاہیے جس سے لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو، ماضی کو سمجھنے کا احساس پیدا ہو، تاکہ ماضی سے کچھ سیکھ بھی سکیں اور حال کی روشنی میں ماضی کو دیکھیں یا ماضی کی روشنی میں حال کو دیکھیں۔ تو تاریخ کا مضمون اب بہت وسیع ہو چکا ہے۔ اس وسعت کے ساتھ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ اسکول ہوں، چاہے یونیورسٹیاں ہوں، نہ ہی ہمارے اساتذہ اس سے واقف ہیں، اور نہ ہی ہمارے یہاں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں وہ مواد موجود ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو وہ تو بہت ہی پسماندگی کی حالت میں ہیں، اور اس حالت میں رہنے کی وجہ سے جو ایک شعور کی بات ہے، تاریخی شعور کی بات ہے، وہ ہمارے ہاں یا ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں ہے۔ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، میرا آپ سے آخری سوال آپ دونوں حضرات سے کہ یہ جو صورتحال جس کا آپ نے بتایا، جس کی آپ نے تشریح کی، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں معاشرے میں مختلف سطحوں پہ اب اس بات کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے اور احساس بھی پایا جاتا ہے کہ جس طرح کا نظام تعلیم ہمارا رہا ہے یہ اب ہمیں بہت آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سوسائٹی میں سے بھی ریئیکشنز آئے ہیں، کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ جناب جو ہمارے گریجویٹس نکل رہے ہیں اگر وہ کسی پریکٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتے تو پھر کیا تعلیم لے کے آ رہے ہیں۔ کچھ باہر کے پریشرز بھی ہیں، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں گلوبلائز دنیا کا حصہ بنے ہیں تو اس سے بھی کچھ سوچ کے نئے دھارے ہمارے یہاں داخل ہوئے ہیں، اور تاریخ کے حوالے سے اب یہ ایک احساس ہمارے یہاں جنم لے رہا ہے کہ ایک ملٹیپل نیریٹو کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ ہم کوئی ایک نیریٹو وضع کر کے اور اس کے گرد اگر ہم پوری تعلیم کا نظام استوار کر دیں تو اس سے ہماری تاریخ کے مضمون کی نشو و نما نہیں ہوگی، یہ مضمون آگے نہیں جا سکے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے پاس ملٹیپل نیریٹیوز ہوں گے اور ہم ایک طالب علم کے اندر تنقیدی شعور پیدا کر دیں گے تو وہ پھر ان مختلف نیریٹیوز کا مطالعہ کر کے کسی صحیح سمجھیے کہ سوچ تک پہنچ سکے گا، اور نہ صرف کسی صحیح سوچ تک پہنچ سکے گا بلکہ اس سوچ میں اپنا حصہ بھی شامل کر سکے گا۔ بہت خوب جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر مبارک علی اور ڈاکٹر جعفر احمد آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے بھیجنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں، tarikhweekly@gmail.com۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے اینٹی کلونیلزم کے نظریات۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے کلونیلزم کے ان نظریات کا تفصیل سے ذکر کیا جس کے ذریعے کلونیلزم نے مقبوضہ ملکوں کے لوگوں کو کنٹرول کیا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم
ان سیاسی اور سماجی نظریات کی کریٹیک یعنی تنقید پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مبارک علی۔ آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا یہ کہنا درست ہے کہ کلونیلزم نے مقبوضہ ملکوں کے لوگوں کو مہذب بنایا؟ اچھا، جیسا آپ نے ذکر کیا، چونکہ ہم نے پچھلے مرتبہ جب کلونیلزم کے نظریات پہ بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے اس بات کو کہا کہ کالونیز کے لوگ جو ہیں وہ غیر مہذب ہیں، پسماندہ ہیں، بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا ہمارا مشن ان کو مہذب بنانا ہے۔ لیکن جب ہوا یہ ہے کہ جہاں پر ایک طرف کلونیلزم کی آئیڈیالوجی تھی، وہاں پر جب اس کے خلاف مزاحمتی تحریکیں شروع ہوئیں ان مقبوضہ ملکوں کے اندر، تو یہاں کے دانشوروں نے، یہاں کے مفکروں نے اور یہاں کے سوچنے والوں نے پھر اس آئیڈیالوجی کے خلاف لکھا اور کوشش یہ کی کہ جو کلونیل آئیڈیالوجی ہے اس کا رد جو ہے پیش کریں اور اس کے اوپر تنقید کریں۔ اب مثلاً یہ بات جو کہی گئی تھی کہ کالونیز کے لوگوں کو انہوں نے مہذب بنایا، جی، تو اس کا کچھ لوگوں نے تفصیلی جائزہ لیا۔ مثلاً ہندوستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ذرا آپ ہندوستان کے آبادی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو مہذب بنایا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے انہی کو مہذب بنایا جو پہلے سے مہذب تھے، یعنی ذات پات کے لحاظ سے آپ دیکھیں برہمن طبقہ تھا، کائست سے جو پڑھے لکھے تھے اور ایک طرح سے باشعور بھی تھے، مہذب بھی تھے۔ مسلمانوں کے اندر جو مسلمان اشرافیہ تھی وہ بھی پڑھی لکھی تھی۔ تو یہی وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے آنے کے بعد جنہوں نے انگریزی کلچر یا انگریزی زبان کو اختیار کیا اور ان ایک لحاظ سے ان کے تعاون کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن جہاں تک ہندوستان کی اکثریت کا تعلق ہے، ہندوستان کی اکثریت جو ہے وہ تو ایک طرح سے کوئی یعنی مہذب اس سینس میں نہیں بن سکی جس سینس کے اندر کہ یہ لوگ کہتے تھے۔ اچھا، ہندوستان کے علاوہ جب ہم امریکہ، آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو کیا انہوں نے مہذب بنایا، تو یہی بات وہاں پر کہی گئی کہ انہوں نے وہاں بھی مہذب نہیں بنایا، بلکہ ایک تو ان کو پہلے غیر انسان بنا کے ان کا قتل عام کیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو ریزروائر بنا کے اور ان کو وہاں پر اب رکھ دیا ہے۔ یعنی خاص ایک طرح سے پاکٹس ہیں جہاں پر آسٹریلیا کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی یہ مقامی باشندے رہتے ہیں۔ ان کو ایک طرح سے انہوں نے مین اسٹریم میں بھی شامل نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے مہذب بنایا ہے، اس کی بڑی سخت مطلب کہ کڑی اس کے اوپر تنقید کی ہے دانشوروں نے کہ یہ پورا ان کا جو ان کی فکر ہے اور یہ جو ان کا جواز تھا یہ ایک طرح سے بالکل غلط تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا مہذب بنایا ان کو، تو جس طرح سے ان کو مہذب بنایا، یعنی جس تہذیب کا معیار انہوں نے قائم کیا، وہ تو ان کلونیلسٹ کی یعنی انگریزوں کی اپنی تہذیب تھی جس کو معیار بنا کر انہوں نے دوسری تہذیبوں کو جج کیا۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر آپ کھانے پینے کے آداب میں لے لیجئے، تہذیب کے نام پر انہوں نے چھری اور کانٹے سے ہمیں کھانا کھانا سکھایا، اور یہ گویا بتایا کہ ہاتھ سے کھانا جو ہے وہ بد تہذیبی کی علامت ہے۔ حالانکہ اگر ایون سائنسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو چھری سے کانٹے سے کھانا اور ہاتھ سے کھانا کوئی ہائیجین کا اس میں یعنی صفائی کا اس میں عمل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک کلچرل پیٹرن ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو ایک مقبوضہ یعنی اپنی جو ان کی قابضانہ سوچ تھی اس کے زیر اثر انہوں نے اپنی ہی تہذیب کے معیار کو ہندوستانی یا دوسرے مقبوضہ ملکوں کے اوپر نافذ کر دیا۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہوئی ہے جو کہ عام تاثر یہ ملا مقبوضہ ملکوں میں یا ان کو دیا گیا کہ مغربی تہذیب جو ہے برتر ہے، افضل ہے، اس میں زیادہ خوبیاں ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اس تہذیب کو یا اس کلچر کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اب مثلا دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا اس کی جیسے بنگال سے ہوتی ہے۔ بنگال میں جو لوگ انگریزی دفتروں میں کام کرتے تھے بنگالی، جب وہ دفتر میں جاتے تھے اس وقت تو وہ انگریزی لباس پہن کے جاتے تھے، سوٹ بھی پہنتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ گھر واپس آتے تھے فوراً لباس اتار کے وہ اپنا مقامی لباس جو ہے پہن لیتے تھے، چونکہ وہ ان کے لیے مطلب کہ آرام دہ بھی تھا۔ اچھا، اس لیے ابتدا کے اندر یہاں پر بڑی مزاحمت ہوئی کہ انگریزی تعلیم
نہیں حاصل کرنی چاہیے، انگریزی زبان بھی نہیں سیکھنا چاہیے، انگریزی طور طریق بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے، اس کی مزاحمت ہوئی. لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا تھا کہ جس کے مفادات انگریزوں سے مل گئے تھے، انہوں نے انگریزی تہذیب کو اختیار کر لیا. لیکن ہوا یہ ہے کہ پھر اس تہذیب نے ہمارے سماج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی ایک طرف تو یورپی ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ لوگ تھے جنہوں نے مغربی تہذیب کو اختیار کر لیا، اور دوسری طرف مطلب کہ عام آدمی تھے جو اپنی پرانی روایات کے اوپر رہے. تو اس نے ایک طرح سے سماج کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور یکجہتی کے راستے ایک طرح سے انہوں نے بند کر دیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ وہی جو آپ نے کہا کہ اس سماج کو ٹکڑے کر دیا اور دو بڑے گروپس میں تقسیم کر دیا، وہ آج بھی قائم ہے. یہاں پر ایک انگریزی طبقہ ہے جو صرف جو ہے انگریزی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مقامی زبانوں کے اندر ہی رک کر رہ گئے ہیں، اور ان دونوں طبقات کے درمیان کوئی میل جول نہیں ہے، کوئی علمی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہ ایک الگ الگ دنیایں بن گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی مستشرقین کی ایک اور بہت ان کی ایک آرگومنٹ یہ تھی کہ ہندوستان کی تاریخ صدیوں سے رکی ہوئی ہے. کیا یہ درست بات ہے؟ اچھا، اب اس کے اوپر بھی خاص طور سے ہندوستان کے مورخین نے مطلب کہ کام کیا ہے. مثلا محمد حبیب صاحب نے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر تھے، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا جس کو وہ کہتے تھے شہری انقلاب. ان کا کہنا تھا کہ عہد وسطیٰ کے اندر یہاں پر ایک بہت بڑا انقلاب یہ آیا کہ یہاں پر شہروں کا اسٹرکچر جو ہے یا ڈھانچہ جو ہے بدل گیا. چونکہ جو مسلم اشرافی آئی تھی وہ شہروں کے اندر آ کے آباد ہوئے، اس کی وجہ سے شہروں کے اندر صنعت حرفت بھی آئی، ہنرمند بھی یہاں پر آ کے آباد ہوئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اب تک نچلی ذات کے لوگوں کو شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ شہر کے باہر رہا کرتے تھے، لیکن اب انہیں بھی شہر میں آنے کی اجازت دے دی گئی. تو ہوا یہ ہے کہ اب شہر میں جو لوگ رہتے تھے ان کا تعلق ایک تو شہر سے ہو گیا، اور اسی وجہ سے یہاں پر جب منگولوں نے حملہ کیا ہے تو ہندوستان کے ان شہروں نے ان کی حفاظت کی. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات پہ عرفان حبیب صاحب جو بڑے مشہور مورخ ہیں، انہوں نے عہد وسطیٰ میں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سماج کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا ہے. مثلا ان کا کہنا ہے کہ جیسے پرشین ویل جو آبپاشی کے لیے یہاں پر استعمال ہونا شروع ہوا، تو اس کی وجہ سے ایگریکلچر یا زراعتی پیداوار جو ہے وہ کس طرح سے بڑھی ہے. پھر ان کا کہنا تھا کہ یہ روئی دھلنے کے لیے جو نئے مطلب کے آلات آئے، چرخہ کی نئی شکل یہاں پر آئی، اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو یا کپڑے کی صنعت کو بہت زیادہ فروغ دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں کپڑے کی صنعت انگریزوں جب آئے ہیں اس وقت تک بہت زیادہ ترقی یافتہ تھی. اچھا، اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں عہد وسطیٰ میں کہ ایک دم جو یہاں پر ذات پات کا سسٹم ہے نا وہ سارا بدل جاتا ہے. اس سے پہلے یہ جو کاریگر تھے یا صنعت کار ہیں جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی معاشرے میں کوئی بہت زیادہ عزت نہیں تھی. لیکن اب چونکہ صنعت نے ترقی کی، حکمران طبقہ سرپرستی کر رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا، مالدار ہو گئے. تو اب یہ لوگ برہمنوں کو اپنی دکانوں میں یا اپنے کارخانوں میں ملازم رکھنے لگے کہ جو ان کا حساب کتاب جو ہیں وہ رکھتے تھے. اور اس کا اظہار ہمیں اس وقت زمانے کے ایک مورخ کے ہاں ملتا ہے، ضیاء الدین برنی، جن کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہو گئی کہ یہ یعنی کمینے اور کم ذات کے لوگ جو ہیں یہ ترقی کر کے کیسے آگے بڑھ گئے ہیں. تو بہت اس بات کا وہ افسوس کر رہے ہیں کہ دیکھیں پورا مطلب کہ سماج جو ہے وہ بدل رہا ہے اور یہ لوگ باعزت لوگ ہو رہے ہیں. تو یہ تبدیلی آئی ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ یہاں پر ترک اپنے ساتھ 13ویں صدی کے اندر کاغذ لے کے آئے، کاغذ کی صنعت. تو کاغذ کی صنعت نے تو علم کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا. یعنی اب کتابیں بھی یہاں پہ ہونے لگیں، کتابوں کی صنعت ہو گئی، یعنی جلد بندی بھی ہونے لگی ہے، کتابوں پہ نقش و نگار اور تصویریں جو ہیں وہ بھی بننے لگی ہیں. تو کتابوں کی صنعت میں بھی ترقی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ انتظامی معاملات کے اندر بھی دستاویزات یعنی ریونیو کے کاغذات تیار ہونے لگے ہیں، فرامین جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جانے لگے ہیں، خط و کتابت ہونے لگی ہے. تو یہ ایک بڑا انقلاب تھا. اور تیسری بات جو مورخین نے اشارہ کیا ہے
وہ یہ ہے کہ دیکھیں شیر شاہ کے زمانے میں جب یہ گرانڈ ٹرک روڈ بنتی ہے تو اس کے بننے کے بعد سے گاؤں جو ہے جو کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل یعنی ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں سے تعلق نہیں ہے، وہ صورت نہیں رہی ہے اب گاؤں کے لوگ جو ہیں اس سڑک کی وجہ سے اپنے گاؤں سے باہر بھی آنے لگے ہیں، اپنی پیداوار کو بھی باہر لانے لگے ہیں، تو وہ گاؤں کی زندگی کے اندر بھی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک نظریہ تھا کہ جامد تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر ان ساری تحریکوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جن تحریکوں نے ہندوستان کے سماج میں خیالات و افکار کو بدلا، مثلا بھکتی موومنٹ ہے بڑی زبردست، یعنی جس میں یعنی دادو دیال ہیں اور گرو نانک ہیں، بھگت کبیر ہیں، یعنی ان لوگوں نے جو ہندوستان کے خاص طور سے دیہاتی عوام کے اندر ایک نیا شعور بیدار کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کا تعلق کم ذات سے تھا، یعنی بھگت کبیر جلائے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ذات پات کا سسٹم جو ہے وہ ٹوٹ رہا تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ تاریخ جامد تھی، اب آج کل جو تاریخ لکھی جا رہی ہے، لکھی گئی ہے، اس نے اس نظریے کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان اس پورے دور کے اندر خیالات و افکار کی تبدیلی کے عمل کے اندر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی بھی یہاں پر ترقی کی ہے، یہاں سماج نے بھی ترقی کی ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے برعکس جو انگریزوں نے یہاں پر اور انگریز مستشرقین نے جو ہندوستان کے بارے میں جس طرح کے نظریات کو عام کیا، اس کے برعکس جیسے آپ نے کہا کہ مغل جو بیوروکریسی تھی اس کو آج کے مورخین پیپر بیوروکریسی کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ اس میں کاغذ کا استعمال اتنا زیادہ تھا، ریونیو ریکارڈ سے لے کر تو ہر طرح کے عدالتی فیصلوں میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے جو کہ مغل مصوری کے متعلق ہے۔ مثلا 19ویں صدی میں یہ انگریزوں نے کہا کہ یہ مغل مصوری جو ایک مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہے، یہ 15ویں صدی سے رکی ہوئی ہے، جب سے یہ پرشیا سے آئی ہے تو یہ مغل مصوری رکی ہوئی ہے، اس میں اسی طرح کی شبیہ ہیں، اسی طرح کی اس میں واقعات نگاری ہے، اس میں کوئی ایولوشن نہیں ہوا، اس میں کوئی تبدیلی عمل واقع نہیں ہوا۔ لیکن آج کے جو مورخین ہیں، جو آرٹ ہسٹورین ہیں، وہ اس بات کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے 17ویں صدی کی جو مصوری ہے وہ 15ویں صدی کے مصوری سے بالکل فرق ہے، اور اس کے اندر بتدریج تبدیلیاں آئی ہیں، اور وہ تبدیلیاں اس طرح سے بھی آئی ہیں کہ جو یورپین مصور جو اکبر کے دور میں اور مغل بادشاہوں کے دور میں دربار میں آتے تھے، ان کی مصوری کو دیکھ کر ہندوستانی مصوری کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں۔ تو گویا جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان کی تاریخ قطعاً جامد نہیں تھی، اور وہ دنیا کی باقی تہذیبوں کی طرح دوسری تہذیبوں کے ساتھ انٹریکشن سے وہ بدل رہی تھی۔ لیکن ہمیں ایک غلام بنانے کے لیے اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم شاید اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یورپین تہذیب کا مقابلہ کر سکیں، اس طرح کے نظریات کی ترویج کی گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی پیرائے میں کہ ہندوستان کے لوگ سست اور کاہل تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان ترقی نہیں کر سکا۔ یہ بھی صرف ہندوستان کے لیے ہی نہیں، جہاں جہاں یعنی کلونیل طاقتیں گئی ہیں وہاں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، اور ان کے لیے شاید یہ ضروری تھا اپنی اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے۔ لیکن ایک مشہور ملایا کے لکھنے والے ہیں، الاتاس ان کا نام ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے دی میتھ آف لیزی نیٹیو مین، کہ یہ جو پوری ایک میتھ بنائی گئی ہے وہ کیا ہے۔ ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مقامی لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، یعنی اپنے کاروبار کے لیے استعمال کریں، یا ان سے اپنی فیکٹریوں میں کام کرائیں، یا اپنی پسند کی فصلیں اگوائیں، جب انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو کہا کہ یہ تو مطلب کہ سست اور کاہل لوگ ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ سستی اور کاہلی کا تعلق ہوتا ہے اس بات سے کہ انسان جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ اگر جیسے غلام جس زمانے میں کام کرتے تھے، ان کو چونکہ اس کا صلہ نہیں ملتا تھا، نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ان کو جبر کے ساتھ ان سے محنت اور مزدوری کرائی جاتی تھی، یعنی لوگ کوڑے لگاتے تھے اور ان سے کھیتوں میں کام کراتے تھے۔ لیکن اگر اس کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا تو یقیناً اس کی دلچسپی ہوگی اور وہ کام بھی کرے گا۔ تو کلونیل پیریڈ کے اندر چونکہ
یہ جس طرح سے ان کو سے کام لینا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں بھی، لاطینی امریکہ میں بھی، اور جیسے ملیشیا یا فلپین کے ملکوں میں بھی، تو وہاں مقامی لوگوں نے اس کی مزاحمت کی ہے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے عام طور سے دوسری دلیل جو مورخ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذرا آپ جو انگریز افسر یہاں آئے ہیں ان کا رہن سہن آپ دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنے ملازمین ان کی خدمت کے لیے ہوتے تھے۔ اندازاً 15 یا 16 آدمی ایک افسر کی خدمت کے لیے ہوتے تھے، جس میں سائز بھی ہوتا تھا،